السلام علیکم ویورز، سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ویڈیو میں صرف اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ تھوڑی سی دین سے متعلق بات رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان کیسے اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور اس دھوکے کی زندگی کو چھوڑ کر حقیقی زندگی کی طرف آ جائے، جو ہمیشہ ہمیشہ اس زندگی میں رہنا ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ موت کو سامنے بلا کر تمام انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دیں گے، اور پھر جو ہے پھر کبھی بھی انسان کو موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بھی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ کہ وہ زندگی ہے۔ آج ہم اس زندگی کو ترجیح دیے ہوئے ہیں اور اخروی زندگی کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، آخری زندگی کو جو ہماری اصل زندگی ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے، صرف ایک وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مسلمانوں کو چن چن کے مارا جائے گا۔ صحابہ بہت حیران ہوئے، فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو ہیں یہ کیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مسلمان تو تعداد میں سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، اور فرمایا کہ ان میں وہن کی بیماری ہوگی۔ تو صحابہ نے پھر فوراً پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ مل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت اور موت سے دوری، موت کو ناپسند کرنا، ان وجوہات کی وجہ سے، ان دو وجوہات کی وجہ سے۔ جی، تو ان دو وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو چن چن کے مارا جائے گا، اور موت کے بارے میں تو آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔
فرمایا جو ہے یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس وقت میں ماڈل ٹاؤن میں داخل ہو چکا ہوں، تو یہ ماڈل ٹاؤن کا سین ہے، ماڈل ٹاؤن کا جو ہے نا یہ منظر ہے، یہ پارک ہے، یہ فلیٹیں ہیں۔ تو بہرحال میں جی تو میں بات کر رہا تھا کہ کیسے انسان اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ دیکھیں ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس کی آنکھیں کھلی تھی، تو کسی نے پھر اس کی تعبیر بتائی کہ اس کا کیا مطلب ہے، آنکھیں ان کی بند ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو کسی نے پھر کوئی مولانا تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ اس کا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں کبھی بھی بھرتی نہیں ہیں جب تک کہ اس کی آنکھوں میں مٹی نہ ڈالی جائے، اور میرے خیال میں پھر ان کی آنکھوں پر جب مٹی ڈالی گئی تو ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئی۔ تو یہ انسان ایک تو حریص ہے، لالچی ہے، اور اس لالچ کی بنا پر جو ہے نا وہ آخرت کو بھی بھلائے ہوئے ہے۔ اور لالچ کے بارے میں تو آتا ہے، فرمایا کہ کسی کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ دوسری کی بھی خواہش کرے گا، کاش میرے پاس دوسری بھی ہوتی۔ اور فرمایا کہ جب 2 وادی سونے کی ہوں تو اس کی تیسری کی بھی خواہش کرے گا۔ مقصد حریص ہے انسان، اور جو ہے نا وہ کبھی بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ اسی طرح جب انسان مزید حرص لالچ کرتا رہتا ہے، طمع کرتا رہتا ہے، تو وہ آخر کو بھلا بیٹھتا ہے، جس سے وہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے کہ جس کا ازالہ پھر ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے بارے میں فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بھائی۔ دنیا میں جو کماؤ گے وہ آخرت میں اس کو پاؤ گے۔ دنیا میں جیسے اعمال کرو گے ویسے اس کا نتیجہ، ویسے ہی اس کا بدلہ، ویسے ہی اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ برے اعمال کا نتیجہ جی تو برے اعمال کا نتیجہ دوزخ کی صورت میں ہوگا۔ اور یہ جی ماڈل ٹاؤن ہے، ماڈل ٹاؤن کی سوسائٹی ہے، اور ماشاءاللہ سوری ایسے درمیان میں دنیاوی بات کر دی جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بلکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو جب انسان اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں اسے بدلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ بہت خوش و خرم ہوگا۔ پھر وہ یہ کہے گا کاش کہ میرا ایک پل بھی ذکر کے بغیر نہ گزرتا، اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرتا۔ جو انسان آج گزار رہے ہیں غفلت اور لاپرواہی کا وقت گزار رہے ہیں، انسان کو بعد میں اس کا بہت دکھ ہوگا، بہت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف مائل ہونے کی، رجوع کرنے کی، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ماننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔